بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اللہم انتغنی بالہدى والہمن التقوى ووفقنی للتی ہی ازکا۔ آج 12 دسمبر 2013 کو عالمی اردو خبر رساں ادارہ newsnews.com کا پہلا پڑاؤ اسی دن 12 دسمبر کو 2012 یعنی 12/12/12 کو newsnews.com تأسیس ہوئی، اور اس طرح آج ہم اس کی پہلی تأسیس کی سالگرہ منانے کے لیے جمع ہوئے۔ اپنے محدود وسائل کے پیش نظر میں نے اس کے لیے جو ہدف معین کیا تھا کہ کم سے کم سال بھر میں 10,000 لوگ اس ویب سائٹ کے، اس خبر رساں ادارے کے صارف بننے چاہیے۔ اور کل جب میں اس کی رپورٹ تیار کر رہا تھا تو میں اللہ کا کی زبان سے شکر کروں کہ جب اس کی مقبولیت کا اندازہ مجھے ڈاٹا دیکھ کر ملا کہ جہاں پہ میری نظر تھی 10,000 لوگوں کی، وہاں صرف صارفین کی تعداد 3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور جو ویورشپ ہے اس کی وہ 5 لاکھ سے تجاوز اور 6 لاکھ کے قریب جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ اس امید سے کہ جس نیت سے، کیونکہ میں ایک بین الاقوامی صحافی ہونے کے اعتبار سے مجھے اس بات کا احساس ہوا، شاید یہ اس لیے کیونکہ میں جمہوریہ اسلامی ایران کے ذرائع ابلاغ سے وابستہ رہا، اور مجھے صحافت کی قداست اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ صرف پیسوں کے لیے کام کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں نہ میں اپنی طرف سے بھی ایک ادنا خدمت شروع کروں، کیونکہ ایک صنف سمجھا تھا ابھی تک اس صحافت کو، مگر ایرانی ذرائع ابلاغ کے ساتھ کام کرنے سے پتہ چلا کہ صحافت الہی کام،
صحافت کا کام کبھی اللہ نے خود انجام دیا ہے، کبھی اپنے ملائکوں کو کہا ہے اور کبھی اپنے انبیاء کو کہا ہے، اور قرآن اس کا بین ثبوت ہے۔ اسی لیے اسی تناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس خبر رساں ادارے کا نام ہی نیوز نور رکھا گیا، کہ جس میں وہ نورانیت حاکم رہے کہ ظلمت کی گٹھا کو منور کر کے حقائق کو سامنے لائے۔ اور اسی تناظر میں صرف 4 موضوعات اس ادارے کے لیے مخصوص رکھے گئے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ میں مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی کے ساتھ جڑا ہوں، اس لیے مجھے اسلامی مسالک کے درمیان جو رواداری کی اہمیت ہے، جتنی تاکید و قرآن اور محمد علیہ السلام کی ہے، اس سلسلے میں اس کا بھی اندازہ مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی کے ساتھ جڑ جانے سے ہوا، اور اس لیے میں نے سوچا کہ اس میں بھی میری ایک انفرادی ایک کوشش رہے، تو اس کا ایک موضوع رکھا کہ مسلکی رواداری۔ اسی طرح جو اسلام کی آفاقیت کے بارے میں دینی طالب علم ہونے کے اعتبار سے معلوم ہوا، تو اس حوالے سے بھی یہ چاہا کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کے درمیان ہی متعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غیر مسلمانوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا بھی بہانہ تراشنا ہے، اور جو ایک دین کا قائل ہو، جو مرنے کے بعد جزا و سزا کا قائل ہو، کیوں نہ اس بنیاد پر ان کے ساتھ بھی روابط بڑھانے کے امکانات تراشے جائیں۔ تو دوسرا موضوع یہی رکھا، دینی رواداری، مسلمانوں اور دیگر ادیان کے ساتھ کس طرح رواداری کی ثقافت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ بھی جو جمہوریہ اسلامی ایران میں اسلامی ماڈل جو سامنے آیا ہے، اور اسلامی انقلاب کی بدولت ہر مسلم سماج میں یہ امید جاگی کہ ہمارے معاشرے میں بھی قرآن کی حاکمیت ہونی چاہیے، تو جس کو آج کی اصطلاح میں اسلامی بیداری کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اسلامی بیداری کو ایک عنوان رکھا گیا کہ جس سے جہاں کہیں بھی اسلامی بیداری کے حوالے سے اور اسلامی جذبے کے حوالے سے جوان سیاسی سرگرمیوں میں سرگرم ہے، تو ان کی بھی قدردانی کی جائے، ان کی نشاندہی کیا جائے، اور یہ خبر رساں ادارہ اس کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ اور چوتھا موضوع ہے عالم استکبار جو مستضعفین کے خلاف سازشیں رچا رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ شوگر کوٹڈ فارم میں ہمیں زہر پلاتے ہیں، اور ان حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا، تو اس طرح مسلکی رواداری، دینی رواداری، اسلامی بیداری اور استکبار شناسی، یہ 4 موضوع رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کسی بھی، کیونکہ اگر یقیناً اس ادارے کے پاس مسائل ہوں تو جس کا ٹارگٹ سال میں 10,000 تھا اور وہ لاکھوں میں صارفین کو جذب کرنے میں کامیاب ہوا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اگلے سال ہم 10 ملین لوگوں کو بھی ہدف بنائیں، یعنی 1 کروڑ صارفین کا ہدف بنائیں، تو شاید کوئی بڑا ہدف نہیں ہوگا، بڑا ٹارگٹ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے تعاون سے جس حد تک یہ ادارہ چل رہا ہے، میں اللہ کا
شکر گزار ہوں اور آپ کے تعاون کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کی کوئی پیشنہاد ہے، مشورہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے زیادہ مؤثر بنایا جائے، یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ یہی ہیں، وسائل کی کوئی امکانات ممکن نہیں ہیں. انہی وسائل کو بہتر طریقے سے ہم کیسے اس کو مؤثر بنا سکتے ہیں. بس جس طریقے سے ہمارے عالمی اردو خبر سید ادارے نیوز نور نے بہت کم وقت میں بلندیاں حاصل کی، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس جانب بڑھ رہے ہیں وہ مقصد، وہ منزل، اس کے قریب ہم بہت مگر وسائلوں کی بات ہے تو ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں لیکن مقصد بہت بڑا ہے. ہم اپنے کشمیر میں نیوز نور کے نام سے کیوں نہ ایک ہفتہ روزہ یا مہینے میں 2 بار ایک میگزین شائع کریں، تاکہ یہاں بھی عالمی سطح پر جو اسلام کے لیے خدمات پیش کی جاتی ہے یا عالمی استقباری کے حوالے سے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، تو ان کو یہاں کے عوام تک پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں اور اپنی خدمات انجام دے سکیں، تاکہ یہاں کے لوگ بھی اسلام کے حقیقی پیغام سے روشناس ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سفر کا پیادہ مسافر ہوں. اپنے سینئر ساتھی کی اس رائے کی پرزور تائید کرتا ہوں کہ ایک ہفتہ روزہ یہاں شائع ہو جائے تاکہ ہماری بھی لوکل جرنلزم میں ایک پہچان بن سکے. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کیونکہ نیوز نور کے حوالے سے شاید ہی ہم اخبار نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیوز ایجنسی ہیں، اس کو ہر روزنامے، ہر جرائد کو اپنا ادارہ سمجھ کے اس کو نقل کرنا ہوگا. یہ بات صحیح ہے کہ اس حوالے سے جو باتیں آتی ہیں، ایک ہفتہ روزہ یا 15 روزہ ایک کوئی جریدہ نکلنا چاہیے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو کسی موزون وقت پہ اس کام کے لیے بھی اقدام کرتے ہیں. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Awesome.